یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ساؤنڈ والے بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تو آپ بھی ساؤنڈ کو یہیں سلامت رکھیے گا۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے لیکن بہت اچھا چل رہا ہے، تو آپ بھی سکون کے ساتھ تقریر سماعت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھے نہ گونج پڑ جائے، پتہ چلے مجھے میں نے بڑا سفر کیا ہے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ابھی پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ شروع دناتو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ میں حمد شروع کر لیے، میری ایک ترتیب ہے، حمد بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، شان عمر بھی ہوگی، شان صحابہ بھی ہوگی، شان اہل بیت بھی ہوگی، عقیدہ بھی ہوگا، آخر میں نتیجہ بھی ہوگا۔ آج گل کسے بننے لاواں گے انشاءاللہ، اگر محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ پریشان تسی نہیں ہونا تے گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہنی ہے، بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، تے زبردستی میں توڑے تے کوئی نہیں کرنی، سبحان اللہ کہنے نال توڑا بھی فائدہ ہے تے میرا بھی فائدہ ہے، ذرا محبت نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ اینج نہیں میں نعرہ لبانا، نعرے دا جواب دو، پتہ چلے گا کیڑا کیڑا بندہ بیدار بیٹھا ہے تے کیڑا بیمار بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اینج نہیں میرے ویر، جدہ سجاد سلامت چاوے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہن جدہ دوویں ہاتھ سلامت نے، دوویں چک کے سینے دا زور لا کے ماں دے پیتے ہوئے دو حق ادا کر دے ہوئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ توجہ، شروع دناتو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل زبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم، جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے با جو پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان اقلاں تو موتی برائے، مثل جے دی کوئی
ساڈا خدا ہے۔ خدایا تیرے راز تواڈے واسطے سوکھا کراں تے انج آکھاں خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں، تے مچھلی دے پیٹ وچ بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کرتا ہے قرآن پیارا، کدے کان کیتے یہ سارا کھلارا، کمیں راز سمجھے انسان بیچارہ، اچانک ندائی خاموش ہو جا، نظر نیلی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا، اشارہ کھلارا اشارہ کھلارا، میں جس کان کیتا ہے اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں فیصلہ بات لائے کے تشہید پر دا سفر کیتا ہے، اس جملے دے اگر تو سینہ بولے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا، اشارہ کھلارا، میں جس کان کیتا ہے اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں پہلے توجہ پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے۔ آیت دا ترجمہ، حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے، میں اے مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے۔ احسان ہویا، اور ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، اور یہ نسبت ہے جو عظیم بنا دیتی ہے، یہی نسبت ہے جو بلال کو مؤذن رسول بناتی ہے، یہی نسبت ہے جو ابو بکر کو صداقت کا تاج پہناتی ہے، یہی نسبت ہے جو فاروق اعظم کو عدالت کا تاج پہناتی ہے، یہی نسبت ہے جو عثمان غنی کو سخاوت کا حیا کا تاج پہناتی ہے، یہی نسبت ہے جو علی کو حیدر کرار شجاعت کا تمغہ عطا کرتی ہے۔ نسبت عظیم بنا دیتی ہے۔ میں مثال دوں تو کچھ یوں کہوں، جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے، میرے پاؤں میں بھی ہے، آپ کے اور میرے پاؤں میں آنے کے بعد جوتا اتنی ذلیل شے بن جاتا ہے، اتنی حقیر شے بن جاتا ہے، اتنی کم تر چیز بن جاتا ہے، جوتا آپ کے پاؤں میں آ جائے یا میرے پاؤں میں آ جائے، آپ جوتا اٹھا کر دور سے کسی کو دکھا بھی دیں، اگلا بندہ ناراض ہو جاتا ہے، یار توئے میں نے جوتی بھی کھا چھڑیے، میری توہین کر چھڑیے۔ یہی جوتا اگر آپ کے پاؤں میں آئے تو تذلیل والی چیز بن جائے، حکارت والی چیز بن جائے، توہین والی چیز بن جائے۔ رب کعبہ کی قسم، یہی نالین اگر محمد کے قدموں میں آ جائے، اللہ عرش کی زینت بنا دیتا ہے۔ یہی جوتے چمڑے کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں تو عرش کی زینت بن جاتے ہیں، نسبت عظیم بناتی ہے۔ ہم نے جسے مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا تو نسبت، سب سے پہلے عزت رسول ہے۔ اگر عزت رسول دل میں نہیں تو نماز بھی کسی کھاتے کی نہیں، روزہ بھی کسی کھاتے کا نہیں، حج بھی کسی کھاتے کا نہیں، زکوٰۃ بھی کسی کھاتے کی نہیں۔ یہ تمام عبادتیں کامل تب ہوں گی جب دل میں عزت رسول کامل ہوگی، جب سینے کے اندر عزت
मुस्तफ़ा कामिल हो। आप मुझसे पूछेंगे शाह जी ये इज्जत क्या होती है, ये इज्जत क्या होती है? चले मैं ग्राउंड बनाने के लिए आपको बताऊं, अपने मौजू को चलाने के लिए बात करूं, आप थक तो नहीं जाएंगे? थक भी गए थे जगा लांगे जरा ऊंची आको सुभान अल्लाह। मैं ग्राउंड बना रहा हूं, बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद रीश बैठे हैं। ये इज्जत क्या होती है, क्या चीज है इज्जत? इस शवाल से इन्होंने वक्त लिया, राना साहब ने। शवाल का महीना था जब मुझे तारीख लिखवाई और फिर गाहे बगाहे मुझसे राब्ते में रहे, मुझे याद करते रहे, याद दिलवाते रहे। ये मेरी इज्जत है। और आज आना था, बार बार मुझे कॉल करते रहे, शाह जी आप कहाँ पहुँचे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं आई रास्ते में, कोई तकलीफ तो नहीं है रास्ते में? ये मेरी इज्जत है। जब मैं अलीपुर पहुँचा फिर कॉल की, कहाँ पहुँचे हैं? मैंने कहा जी अलीपुर। कहा जी ऐसे ऐसे आ जाएं, कोई मुश्किल तो नहीं? मैंने कहा नहीं, यहाँ पहुँच गए। नीचे उतरा गाड़ी से, इस्तकबाल किया, अच्छी जगह पे बिठाया, खाने का पूछा, चाय का पूछा। ये मेरी इज्जत है। मैं बता रहा हूँ इज्जत किसे कहते हैं। अब मेरे साथ एक रफीक सफर भी है, वो भी मेरे साथ है। अब खाना लगा दें आप अहबाब मेरे सामने। अरे साहब आपका क्या नाम? मोहम्मद शफीक साहब। मोहम्मद शफीक साहब मेरे सामने खाना लगा देते हैं, कहते हैं शाह जी आपके लिए बनाया है, ये चीज़ आपके लिए बनाई है, ये चीज़ आपके लिए, मीठे में ये सलाद है, ये चीज़ें खाएं, आप खाएं। तो मेरे साथ जो आया है मैं भी उसे कहूँगा यार आजा करीब हो, खाना खाएं मिलके। तो शफीक साहब कहें शाह जी नहीं आप खाएं, आपके लिए बनाया है, इसे पीछे कर दें। तो मैं कहूँगा ये मेरे साथ आया है, मेरा दोस्त है, अगर इसकी इज्जत नहीं ये मुर्गी भी वापस ले जाओ, ये खाना भी वापस ले जाओ। जे तुसी मेरा ही मुंह वेखना सी, तो जब मेरे साथ वालों की इज्जत नहीं तो वो जो तुम मेरी इज्जत कर रहे हो वो भी मुझे काबिल कबूल नहीं। अब तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत, कामिल इज्जत तब होगी। अरे 1400 साल से अबू बकर भी साथ लेटे हैं, फारूक आजम भी साथ लेटे हैं, तो कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह तुझसे सवाल करते हैं इज्जत करने वाले कैसी इज्जत करता है जो 1500 साल से जिन्हें मैंने साथ लिटा के रखा है, अगर उनकी इज्जत नहीं करता तो फिर मेरी इज्जत कैसे कर सकता है? मेरी इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत तब कामिल होगी जब नबी के यारों की इज्जत भी करेगा, नबी के वफादारों की इज्जत भी करेगा, नबी के सहाबा की इज्जत भी करेगा, नबी के याराने की भी करेगा, नबी के घराने की भी करेगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, मुस्तफा का हम सफर, बुलंद आवाज़ से मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर बोलो नारे तकबीर। जे नबी दे यार फारूक आजम दी इज्जत नहीं करनी ते नबी दी इज्जत भी कामिल नहीं होनी ਤੁਹਾਡੇ दिल। बात ठीक है ना? पते की बात, इसलिए मैंने आपको मिसाल दी। ये ਤੁਹਾਡੇ यार दी इज्जत नहीं तो उन्हें ਤੁਹਾਡਾ मुंह की रखिया है, मुंह तक तदों रखिया जाएगा, ਤੁਹਾਡੀ इज्जत तदों होएगी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। हुजूर ने ताई दे नाल समाया है, जे मेरी इज्जत करनी है ते इन्हां दी इज्जत करनी पे।
عمر دی عزت بھی کرنی پے گی جے عمر نال بغض رکھیں تے ابو بکر نال بغض رکھیں تے آکھے میں نبی دی عزت کردہ تے سن لائے او عزت تیرے منہ تے ماری جائے گی پھر نہ نماز قبول ہونی ہے کہ نبی دی دل میں عزت نہیں ہوئے گی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ کلمہ قبول نہ حج قبول نہ زکات قبول کچھ بھی قبول نہیں تیرا ایمان بھی قبول نہیں کہ دل وچ نبی دی عزت نہیں نبی دی عزت ادوں کامل ہونی ہے جدوں نبی دے یاراں دی عزت کرنی ہے جی نبی کے یاروں کی جب عزت ہوگی تبھی نبی کی عزت کامل ہوگی نہ دل میں اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ سنی ماں کی گود وہ گود ہے جس میں کوئی گستاخ صحابہ نہیں پلتا سنی ماں نے کوئی صحابہ کے گستاخ پیدا نہیں کیے سنی ماں کا حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے اہل بیت کا بھی نوکر ہوتا ہے سنی ماں کی گود میں کبھی گستاخ نہیں پل سکتا کیونکہ سنی ہوتا ہے غیرت مند اور جو بے غیرت ہو وہ سنی نہیں ہوتا سنی ہوگا تو غیرت ہوگی اسا پکے ٹھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دیئے سو بدمش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے ایسا کیڑے ہو کتابی نہیں جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسی او شیطان دی چابی نہیں بزرگوں تو آڈے اس سے سوکھا کرا سنی کہتے کسے کہتے ہیں سنی سنی کی سیدھی اور سادی تعریف سن لیں اگر کوئی آپ سے پوچھے سنی کسے کہتے ہیں تو جواب دے دینا تو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا علماء بیٹھے ہوں گے میں طالب علم جو حضور کی ہر نسبت کا جو تو اڈے اس سے سکھا کرا دیں جا کھا گل نبیاں دیا بے راضی سنی ہوئے گل ولیاں دیا بے راضی سنی ہوئے گل یار غار دیا بے راضی سنی ہوئے گل حیدر قرار دیا بے راضی سنی ہوئے گل فاروق اعظم دیا بے راضی سنی ہوئے گل عثمان غنی دیا بے راضی سنی ہوئے گل فاتح خیبر دیا بے راضی سنی ہوئے گل امیر شام دیا بے راضی سنی ہوئے کہ ٹھیر سوکھا کراتے ہیں جا کھانجے نو حضور اپنی جھولیے چھ بٹھان تے پیار کرنے سنی انانوں بھی سلام پیش کر دینے تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو اپنی جھولی سماوے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے حضور جنو اپنے موٹیاں تے چاکے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن سنی انانوں بھی سلام پیش کر دینے تے حضور نو جڑا اپنے موٹیاں تے چاکے غارے شور دی چڑھائی چڑھے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے شید پور والو علی ملوارو اگر نہ بولے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن گیا سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا کر دے ہاں جی جڑے حضور دے دروازے تے بارات لے کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینا تے جنہاں دے دروازے تے حضور ٹر جان سنی انہاں دا بھی اور اس ساڈا عقیدہ الحمدللہ میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ذرا اونچی آخو سبحان اللہ تمام رسولاں تو اعلی و افضل اے بھی ساڈا عقیدہ ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ہے اوویں میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں توجہ اوویں میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو اعلی و افضل ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ہے اوویں میرے نبی دی ازواج تمام نبیوں دی ازواج تو اعلی و افضل ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ہے اوویں میرے نبی دی اولاد تمام نبیوں دی اولاد تو اعلی و افضل ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ہے اوویں میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو اعلی و افضل ہے میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ میرا نبی جس سواری تے سوار ہو جائے کائنات کو سواری رنگی سواری کوئی نہیں جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلی و افضل ہے اوویں میرے نبی دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ تو اعلی و افضل ہے
صحابہ آلاؤ ہر صحابی نبی بولو ہر صحابی نبی وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ جنتی گالے تھے نہیں مکی حدیث ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی اور جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا جس نے اسے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی جس نے صحابی کو دیکھ کے بھی کلمہ پڑھا تو وہ بھی اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو اینا اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پال میں اپنے مضمون دی طرف آ رہا ہوں ذرا توجہ کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو اینا اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پال بڑی مشکل نال پال ہے پرندہ اپنے بچے نو گھونسلے چ صبح نال اٹھدا ہے شام نو خوراک لے کے آندا ہے تے اپنی چونج دے نال اپنے بچیاں نو کھلاندا ہے بڑی مشکل دے اندر گزر اوقات کر کے پرندہ اپنے بچیاں نو اڑنا سکھاندا ہے تے پالدا ہے حضور نے مثال دیتی میرے صحابہ دی عزت کرو اینا اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے میں تواڈے واسطے سوکھا کراں تے انج آکھاں تانوں تواڈے ابے پالیا مینوں میرے ابے پالیا پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا نافرمان ہو جائے ابے دا گستاخ ہو جائے محلے والے کہندے نے برادری والے کہندے نے سیانے بندے کہندے نے او جائے پالے آئے اونوں بھونکدا ہے 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 اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا تے محمد کاظمی اس نتیجے تے پہنچیا اگر پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نو بھونکے او اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا تے جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو بھونکے او اسلام دا کچھ نہیں لگدا آج گل کرنی ہے مرید مصطفیٰ دی مراد مصطفیٰ دی تمنائے مصطفیٰ دی خواہش مصطفیٰ دی طلب مصطفیٰ دی جڑا دعائے مصطفیٰ تے عطائے خدا ہے دعائے مصطفیٰ تے عطائے رب نے منگیا ہے دعا مانگ کے محمد الرسول اللہ کی دعا کی قبولیت کے وجود کو عمر کہتے ہیں حضور نے جو دعا مانگی وہ جو قبول ہوئی اس کے بدلے میں جو عطا ہوا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں اور حضرت امی ایسا فرماتی ہیں میں نے سنا ہے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے اسلام کو عزت دے اسلام کو عزت دے باقی جتنے آئے انہیں اسلام نے عزت دی باقی جتنے آئے انہیں اسلام نے عزت دی اور جو اسلام کو عزت دے اسے فاروق اعظم جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں جو اسلام کو عزت دے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سنا حضور دعا مانگتے تھے اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے حضور نے مانگا حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی عزت کے لیے سیدھ پور والوں سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے اور سیدھی سادی سی بات ہے حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے اب جہاں جہاں حضرت عمر کا احترام ہوگا وہیں وہیں اسلام ہوگا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ
رضائے مصطفیٰ، عطائے خدا، دعائے مصطفیٰ، باقی سارے مرید مصطفیٰ، عمر مراد مصطفیٰ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں نے بات کی ہے، آپ نے اس پر توجہ اتنی نہیں کی۔ میں نے کہا حضور نے مانگا عمر کو اسلام کی عزت کے لیے، اب جہاں جہاں عمر کا احترام ہوگا وہیں وہیں اسلام ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی سیدھی سی بات ہے بھائی، جہاں عمر کا احترام وہیں اسلام، جہاں عمر کا احترام نہیں وہاں اسلام بھی۔ کیوں بھائی؟ مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے۔ فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر ہوئے یہ زبان تے بھی حق ہے، یہ دل وچ بھی حق ہے۔ تسی سارے مل کے بولو عمر حق ہے، انج نہیں عمر حق، عمر حق، عمر حق، ابو بکر حق، عثمان غنی حق، علی المرتضی حق، امیر معاویہ حق، عمر حق، نبی دا ہر صحابی حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، مل کے پڑھو عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان، علی۔ اور اللہ نے فرما چھڑیا محبوب جیڑا بھی تیرا صحابی ہے ساڑھا وعدہ ہو گیا، وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محبوب تیرے ہر صحابی نال میرا جنت دا وعدہ ہے۔ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، حضور صحابہ کو طواف کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں، حضرت جابر کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضور طواف کا طریقہ بتا رہے ہیں صحابہ کو، بتلا رہے ہیں کیسے طواف کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ کیسے دینا ہے۔ طواف سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم کے سامنے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے دادا کے قدموں کے نشان ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی عمر یہ وہی جگہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے اس جگہ کو میں جائے نماز نہ بنا لوں۔ بات میں تصدیق کے ساتھ کر رہا ہوں، پکی بات کر رہا ہوں، بلا جھجک بولیے گا میں اس جگہ کو جائے نماز نہ بنا لوں۔ حضور درمیان میں کھڑے ہیں، ایک طرف عمر، باقی سارے صحابہ ایک طرف۔ صحابہ سوچنے لگے اور عمر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے یہ تو پتھر ہے اور پتھر پہ قدموں کے نشان ہیں، عمر کہہ رہا ہے میں جائے نماز نہ بنا لوں، اس جگہ پہ میں نماز نہ پڑھ لوں۔ عمر بڑی مشکل سے پتھروں سے جان چھوٹی ہے، تو پھر پتھروں کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر دلائل دے رہے ہیں یارو بات پتھر کی نہیں ہے، بات تو محمد کے دادا کے قدموں کی نشان کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی عدالت ہے، مصطفیٰ درمیان میں کھڑے ہیں، بات چل رہی ہے، حضور خاموش ہے، عمر کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اس جگہ کو جائے نماز نہ بنا لوں، جائے نماز نہ بنا لوں۔ اب حضور خاموش ہیں، صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کچھ بولے تو پتہ چلے حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور کے بولنے سے پہلے اللہ بول اٹھا، اللہ نے کہا جبریل جبریل جی رب جلیل، فرمایا جانا جانا جلدی جانا جلدی جانا۔ مولا کیا پیغام لے کے جاؤں؟ کہا آج پیغام نہیں قرآن لے کے جانا، قرآن لے کے جانا، قرآن لے کے جانا۔ مولا کیا لے کے جاؤں؟ کہا جو میرے نبی سے جا کے کہے جو عمر کہہ رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن لے جاؤں؟ کہا جا میرے نبی سے کہے جو عمر کہہ رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے۔ آیت بنا لے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
शिया है, सुन्नी है, शिया है, जब तक उमर के दिल की मंशा वाली जगह पर 2 रकात नमाज नफल नहीं पढ़ता, ना हज कबूल होगा ना उमरा कबूल होगा। नारे तकबीर, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, नारे तकबीर। सुन्नी है या शिया है, जब तक उमर के अब हज कबूल करवाना है तो जो उमर के दिल की मंशा वाली जगह है, उमर को दिल में जगह देनी पड़ेगी। अगर उमर को दिल में जगह नहीं दोगे, हज मुंह पे मारा जाएगा। फरमाया सुन्नी है शिया, जिसके दिल की मंशा वाली जगह पर हर सुन्नी शिया का हज कबूल हो, उसे उमर कहते हैं। हज पे वो भी जाते हैं ना, तभी कबूल होगा हज जब दिल में उमर का एहतराम होगा। और ये 2 रकात जो नमाज नफल है, ये मंशा है फारूक आजम की, कानून बना दिया रब ने कुरान में। अच्छा दूसरी बात, ये जो आजान आती है मस्जिदों से, आजान आप पूछेंगे ये कैसे आती है, ये कैसे हुआ? हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, नमाज के अहकामात जारी हो गए। अब सहाबा से मशवरा हो रहा है, नमाज पे नमाजियों को जमा करने के लिए क्या अमल किया, क्या तरीका होना चाहिए कि नमाज के लिए बुलाया जाए। बात कच्ची हो, जबान कटाने को तैयार हूँ, बात पक्की हो तो आपका हक बनता है कि आप बोले। किसी ने कुछ मशवरा दिया, नकारा बजाया जाए, किसी ने कहा जी आग जलाई जाए, धुआं देख के आ जाएंगे। सभी मशवरा दे रहे थे। हजरत उमर आगे बड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं बताऊं। कहा उमर बताइए। कहा रात में जब सोया मेरी आंख लगी, मैंने देखा ख्वाब में, और ये अल्फाज मैंने सुने। हुजूर ने फरमाया कौन से? कहा अल्लाहु अकबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।